اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام، نون اور را پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے 3 الگ الگ مخرج ہیں، 3 الگ الگ مخرج سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ طرف اللسان، زبان کا جو آگے کا یو شیپ کا کنارہ ہے وہ باریک کنارہ ہوتا ہے، اس سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں، طرف اللسان مع ادنی حافہ، اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں پر لگے تو اب پہلے تو زبان کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو شروع کا یہاں سے لے کے یہاں تک کا کنارہ ہے یہ آپ کو طرف اللسان ہے، اور اس کے بعد یہ جو حافۃ اللسان ہے اس کو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ شروع کا کنارہ جو ہے، جو کہ شروع کی داڑیں ہیں 2 داڑیں اس تک ہے، اور یہ ادنی حافہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کی جو 3 داڑیں ہیں وہ 3 وسط حافہ کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو عقل داڑ کے ساتھ جو ہمارا زبان کا کنارہ ہے اس کو ہم اقصی حافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ادنی حافہ کا نام یاد رکھنا پڑے گا، بس طرف اللسان مع ادنی حافہ۔ تو طرف اللسان مع ادنی حافہ جب اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں پر لگتا ہے، اس طرح سے یہ 8 دانت یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک یہ پورا تالو ہے ہمارا، یہاں اس کے مسوڑوں پہ لگے گا، یعنی گمس پہ، یہ جو پھولا ہوا سا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر پورے پھیل کر لگے گی زبان، تو ہمارا لام ادا ہوگا۔ یہ اردو کی طرح نہیں پڑھا جاتا، اردو میں ہم صرف یہاں پر 2 دانت کے پیچھے زبان کو موٹا کر کے لگا لیتے ہیں تو لام ادا ہو جاتا ہے، لیکن عربی کا لام پورا 8 دانتوں پہ پھیلا کے لگایا جاتا ہے، تبھی اس کی خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نون کو دیکھیے، طرف اللسان جب اوپر کے 6 دانتوں سے لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ نون میں کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر آپ نون کی لے لگاتے ہیں تو ناک میں سے بھی آواز گزرتی ہے، یعنی اس کے 2 مخرج ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ناک میں سے گزر رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ تالو سے زبان لگتی ہے۔ اور جب ہم اس کا اکفا پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نے اس سے پچھلے لیول میں پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم زبان استعمال نہیں کرتے، پھر ہم یہ والا مخرج یوز کرتے ہیں نون کا اکفا اور غنہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس سے اس کا غنہ ادا ہوتا ہے۔ را کو دیکھ لیجئے، اور جب طرف اللسان ظہر اللسان کے ساتھ اوپر کے 4 دانتوں سے لگتا ہے تو را ادا ہوتا ہے۔ ظہر اللسان وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نمک مرچ چکھتے ہیں، یعنی کہ بالکل نوک کا اوپر والا سرفیس کا اوپر والا حصہ زبان کا، وہ ایریا ظہر اللسان کہلاتا ہے، اور وہ تالو سے ہٹ ہوتا ہے، اور مسوڑے سے آپ کی طرف اللسان لگتی ہے۔ 4 دانت کے مسوڑوں سے آپ کی طرف اللسان لگتی ہے، اور ظہر اللسان آپ کے اوپر والے تالو سے جا کے ہٹ کرتا ہے، جیسے ار اس طرح تھوڑی سی نا وائبریشن آتی ہے زبان کی نوک میں، کیونکہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ وائبریشن زیادہ نہیں آئے گی۔ الرحمن، اس طرح سے اس کو زیادہ نہیں ہلائیں گے، ایسے نہیں کریں گے، الرحمن۔ اب ہم اس تختی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لام، نون اور را۔ لام کو کیسے پڑھیں گے؟ توسط کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، لعبن، لعبن، ویلن، اردو کی طرح نہیں پڑھنا ہے لام کو، ویلن، ملکن، لام کی زیر کو معروف رکھیں گے، ملے نہیں پڑھیں گے، ملکن، العالمین، العالمین۔ اس میں دیکھیں یہ جو لام کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم لام کو ہلائیں گے نہیں، العالمین ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو یہ کہ لام میں کلکلا نہیں ہوتا نا، اس کو ہلائیں گے نہیں، اور آئین جب آ جاتا ہے نا کسی بھی ساکن حرف کے بعد تو لازمی ہو جاتا ہے کہ پچھلے والا حرف ہل جاتا ہے۔ تو آپ نے بہت اسموتھ ٹرانزیشن کرنی ہے لام سے آئین پہ کہ لام نہیں ہلے۔ العالمین، العالمین، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس اچھی سی کریے گا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے نون، ادنا، نا پڑھتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جائے گی، ناک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آخر میں نون غنہ اردو والا نہیں لگائیں گے۔ ادنا، ادنا، عینن، عینن، عینن پڑھتے ہوئے آئی پڑھتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جائے گی، آئین نہیں پڑھیں گے، عینن، عینن نہیں، آئی، عین یا زبر آئی، عینن، 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 انعمت، انعمت، یہاں پر بھی نون کی اور عین کی جب آپ جائیں گے ٹرانزیشن کریں گے تو آپ بہت اسموتھ کریں گے کہ نون نہیں ہلے گا، نون پہ بہت دیر اسٹے نہیں کرنا، بس نون کو اچھا سا پڑھتے ہوئے عین پہ جانا ہے اور بہت اسموتھلی جانا ہے۔ انعمت، انعمت، را، رقبۃ، رقبۃ،
را کب موٹا ہوتا ہے؟ جب زبر اور پیش اس کے اوپر ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، استعلاء آتا ہے اس کے اندر، اور جب ہم را کے نیچے زیر پڑھتے ہیں تو را باریک ہوتا ہے۔ رجال، اس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اردو میں آپ را کو باریک ہی پڑھتے ہیں۔ رجال، پھر ربع، ربع، ربع۔ اب یہاں ساکن را آ گیا ہے، اور ساکن را میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پچھلی حرکت جو ہے اگر وہ زبر یا پیش ہے تو پھر آپ را کو موٹا پڑھیں گے، موٹا ساکن پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ ابھی یہاں زبر ہے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ارسل، ارسل، ٹھیک، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔